يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس مالک مولا کریم رب کائنات کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے کریم رب نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اکرامات اور نعمتوں سے نوازا اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ایمان کی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو زندگی کے آخری سانس تک اور موت کے وقت تک اور موت کے بعد تک سلامت رکھے. حضرات، آج جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور جمعے کا دن گزار کر جس عظیم شب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جو آنے والی شب ہے، آج کی جو شب ہے یہ شب معراج ہے. تو یہ کرم کا دن ہے، خدا نے ہمیں دن جمعے کا عطا کر دیا ہے اور رات شب معراج عطا کر دی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، اکرام ہے، عطائیں ہیں. انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد جمعے کا اجتماع ہوگا اور پھر رات کو انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے فوراً بعد خصوصی محفل ہوگی، ذکر ہوگا، دعا ہوگی، نوافل ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر جو ہے وہ اس رات کو ہم سب مل کر سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز. آپ تمام احباب اور ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ خوبصورت لمحات عطا فرمائے. معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ کریم، مصطفیٰ جان رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم و شان معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب کو اپنے محبوب کو اپنے قریب بلا کر اور اس اپنے پاس بلا کر آسمانوں سے اوپر، سدرہ سے اوپر، لامکان سے اور قرب خاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنے محبوب کریم کو رب کریم نے اپنے دیدار سے شاد کام کیا، انعامات کی دولت عطا فرمائی، کمالات عطا فرمائے. کائنات و ما فیہا کی دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کا کی چابیاں اور سارے خزانوں کا مالک اور سارے خزانے محبوب کے حوالے کر کے پھر جس شان و شوکت کے ساتھ محبوب کو اپنے پاس بلایا، اسی شان و شوکت کے ساتھ محبوب کو پھر واپس دنیا کے اندر بھیجا گیا. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم. حضور نے فرمایا کہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں پوری کائنات کو تقسیم کرتا ہوں.
علماء اور محدثین نے لکھا کہ یہ شب معراج کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر خزانے کا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا. جنت بھی اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، انعامات بھی اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، رحمت بھی اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، کرم بھی اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، عطائیں بھی اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، ہاتھوں سے بھی تقسیم کریں، نگاہوں سے بھی تقسیم کریں، صحبت سے بھی تقسیم کریں، قرب سے بھی تقسیم کریں. جو آپ کا نام لے کر آپ کے قریب آتا جائے، جس کو جو چاہے آپ عطا کر دیں، کیونکہ مالک نے آپ کو شب معراج کو اپنے پاس بلا کر کائنات کے خزانوں کا مالک بنا کر بھیج دیا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ واللہ یؤتی، میرا رب عطا کرنے والا ہے، وَأَنَا قاسم، اور میں مصطفیٰ دونوں ہاتھوں سے، نگاہوں سے، صحبت سے، قرب سے، عطا سے، نظر رحمت سے اپنی پوری نبی پاک کی اپنی پوری امت کو عطا کرتا رہوں گا. جب میں دنیا میں رہا پھر بھی عطا کرتا رہوں گا، اور اپنے مزار سبز گنبد کے اندر رہا پھر بھی عطا کرتا رہوں گا. جو میرا بندہ، جو میرا امتی جب اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں جائے گا، جب سارے اس کو چھوڑ جائیں گے، اس وقت بھی قبر میں میرا ہی سہارا اس کو ملے گا، اور اس کو سب سے پہلے اپنے دیدار سے شاد کام کروں گا. اور پھر قیامت کے دن جب میدان محشر لگے گا، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، ہر شخص پناہ کی تلاش میں ہوگا. ویسے عالم کے اندر رب کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز کرے گا، اور مقام محمود سے پھر میرے مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے آخری امتی صاحب ایمان ہر ایک تک جو ہے ان کی شفاعت کا پروانہ جاری فرمائیں گے. تو یہ وہ محبوب شب ہے، یہ وہ محبوب لمحات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے دیدار سے بھی شاد کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو بھی کائنات کے سامنے پیش کیا. معجزہ معراج کے اندر اتنی بڑی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے، اتنے نقاط ہیں، اتنی اس کی عجیب و غریب داستان ہے، اس کی اتنی ایمان اور روحانیت سے بری ہوئی لبریز اس کے اندر نقطہ آفرینی ہے کہ کس پہلو کو بندہ ذکر کرے اور کس کو نہ کرے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ شب معراج علماء اور محدثین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بھی معراج نصیب فرمائی مصطفیٰ کے صدقے، اور مصطفیٰ کریم کو جو معراج عطا فرمائی اس کو تو خود رب نے بیان کیا 15ویں پارے کے اندر، اسی طریقے سے سورہ نجم کے اندر، اور اسی طریقے سے دیگر قرآن حکیم فرقان مجید کے صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. اور پھر فرمایا کہ اس مسجد اقصی لے جانے کا مقصد کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس لیے کہ الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. وہ برکتیں کون سی ہیں؟ علماء اور مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہاں پر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کے مزارات قرآنوار ہیں، اور مسجد اقصی کی زمین کا ایک ایک چپا، زمین کا ایک ایک ذرہ اتنا خوش قسمت ذرہ ہے کہ جس نے 1.25 لاکھ انبیاء کے قدموں کے بوسے لیے. ایسی مقدس سرزمین ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہے. اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جس نے مسجد اقصی کے اندر ایک نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اسے 25,000 نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو فرمایا کہ کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اور کائنات عالم کو اپنی نشانیاں، اپنی آیات دکھا سکیں. وہ نشانیاں کیا تھی؟ علماء نے لکھا پہلی نشانی تو یہ تھی کہ وہاں 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کی جلوہ گاہ ہے، 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کے کم و پیش مزارات ہیں. اور اسی طریقے سے دوسری نشانی یہ دکھائی کہ وہ انبیاء جو اپنے مزارات کے اندر تھے، اس شب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معراج کرائی، اور ان کی معراج یہ ہوئی کہ رب کریم نے ان سے کیا ہوا وعدہ
جو ہر نبی اپنے دور کے اندر دعا کرتا رہا کہ بارے الہ میرے دور کے اندر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما تاکہ میں ان کے دیدار سے شادکام ہو سکوں، ان کی مدد کر سکوں، ان پر ایمان لا سکوں۔ تو فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج کو مسجد اقصی میں بلا کر ان کے لیے مصطفیٰ کریم کے دیدار کا اہتمام کیا۔ حضور کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہاں پر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ سے لا کر مسجد اقصی کے اندر جو ہے وہ استقبال مصطفیٰ کے لیے جمع کر دیا تھا، اور ہر نبی کو دیدار مصطفیٰ ہوا۔ ہر نبی کو کیا ہوا؟ سرکار کا دیدار ہوا۔ اور نبیوں کی معراج یہ تھی کہ نبیوں کو مصطفیٰ کریم کا دیدار ہوا، اور مصطفیٰ کریم کی معراج یہ تھی کہ ان کو خدا کا دیدار ہوا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت منظر تھا، عطا کی رات تھی۔ پھر اسی شب کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب شفیع امت نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص سے نوازا، انوار و تجلیات سے نوازا، اور اپنے مشاہدہ حق سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو پیغامات عطا فرمائے، جو عطیات عطا فرمائے، جو نعمتیں عطا فرمائی، ان میں سے سب سے عظیم تحفہ آج جو خدا کی بارگاہ میں ہم اپنا سجدہ سر کو سجدے میں رکھ کر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے سرکار کی اس سفر کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اس عطا کا صدقہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے معراج کی رات اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ تو آج کی رات کے جہاں پر اور کام ہیں، وہاں پر سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آج کی رات کو ہم نے اپنے رب سے عہد کرنا ہے کہ بارے الہ پورا سال ہم سستیاں کرتے رہے، نالائکیاں کرتے رہے، کاہلی میں رہے، نمازیں نہ پڑھ سکے۔ اے اللہ تو نے زندگی میں پھر شب معراج کا موقع عطا فرمایا، ہم تجدید عہد کرتے ہیں، تجدید ایمان کرتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں کہ بار الہ جو تو نے شب معراج کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا، ہم اس تحفے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اس نماز کی پابندی کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ جو نماز ہے یہ مومنین کے لیے معراج ہے۔ مومنی کیونکہ معراج نام ہے قرب خدا کا، اور بندہ جب سجدے کے ذریعے اپنی بارگاہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سجدے کے ذریعے میرا بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو قرب عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی معراج کرائی، پھر 7 آسمانوں کی معراج کے بعد جب قرب خاص کے اندر لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ جب میرا محبوب قرب خاص میں پہنچا، تجلیات الہی اور انوار الہی کا جب مشاہدہ کیا، راز و نیاز کے جو پیغامات انہیں عطا فرمائے وہ مخلوق کی عقل سے بالکل ہی بالاتر ہیں، مخلوق کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا کہ میرا محبوب جب میرے قریب ہو رہا تھا تو وہ پھر کیا منظر تھا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ النجم کے اندر اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، فرمایا کہ وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے کے اوپر تھا، یعنی آسمان نیچے رہ گئے تھے، سدرہ نیچے رہ گیا تھا، لا مکان سے بھی سرکار اوپر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلانے کے لیے مختلف قسم کے پروٹوکول کا اہتمام کیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تقریباً 40,000 یا 70,000 ملائکہ کا جلوس لے کر، بارات لے کر، جنتی سواری براق لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کو پورے اعزاز کے ساتھ لے جایا گیا۔ پھر مسجد اقصی سے جو ہے وہ معراج آسمانی سیڑھیوں کے ذریعے جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی معیت میں
پھر پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور پھر سدرہ سے اوپر لامکاں کے اندر چلے گا۔ جب سدرہ پر پہنچے تو سدرہ کے آگے پھر جو ہے وہ رف کے ذریعے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص جو ہے وہ آپ کو عطا کیا گیا، جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پہنچے۔ جبریل بھی پیچھے رہ گئے، پھر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا محبوب میرے قریب ہوا، ثم پھر قریب ہوا، دنا قریب ہوا، فتدلا اور قریب ہوا۔ اب یہاں پر قرب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ میرے محبوب جب میرے قریب ہوا تو ان کی قربت کا کیا عالم تھا کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب دو شخص آپس میں ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو ہمارے سینے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں یا نہیں مل جاتے، بیچ سے وقفہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب میرے قریب ہوا شب معراج کو، اور اعزاز و اکرام اس کے مختلف نکات ہیں، اس کی طرف ہم جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ قریب ہوئے، پھر فرمایا کہ اتنے قریب ہوئے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ جس طرح دو تلواروں کو اس طرح جوڑ دیا جائے تو ان کے بیچ میں وقفہ نہیں رہتا، اس طرح محبوب اپنے رب کے جلوائے حق کے اندر گم ہو چکے تھے، فنا فی اللہ کی منزل کے اندر فائز ہو چکے تھے، قرب الہی کی لذت سے معمور ہو چکے تھے، اپنے رب کی کی بارگاہ سے ان کو یہ اتنا بڑا اعزاز مل چکا تھا۔ پھر فرمایا کہ جب اتنے قریب ہوئے، اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان کرتا، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں رات کا سفر ہے، کائنات سو رہی ہے، اب اس معراج کو، اس قرب کو، اس عطا کو، اس رحمت کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، خدا خود بیان کرتا۔ پہلے زمینی معراج کو 15ویں سپارے میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر آسمانی معراج کو بیان فرما دیا، اور دونوں معراجوں کو بیان کرنے کے بعد اعلان فرما دیا کہ سبحان الذی اسری، یہ معراج کرانے والی ذات وہ ہے جو سبحان ہے، جو ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہاں عقل کا گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے، یہاں فکر کا خیال پیچھے رہ جاتا ہے، یہاں پر بڑی بڑی لوگوں کی جو دانش مندیاں ہیں وہ ہیچ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ خداوند قدوس فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے، اور یہ سارا لمحہ اپنے محبوب کے قرب کو عطا فرما کر پھر فرمایا کہ جب میرا محبوب قریب ہو گیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب کے جلوائے حق کے اندر گم ہو گئے اور اپنے رب کے قریب اتنے ہو گئے کہ اپنے رب کے ساتھ بالکل قرب خاص کے اندر چلے گئے، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ کون سا لمحہ تھا؟ اللہ بیان کرتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فرمایا کہ پھر قریب کر کے محبوب کو اپنے جلوائے حق میں گم کر کے، جب محبوب اپنے رب کے ساتھ بالکل جو ہے وہ قریب ہو چکے، اور قرب کی اور بوجھ کی اور دوری کی ساری منزلیں اور مسافتیں جب ختم ہو گئیں تو اللہ فرماتے اب کیا ہوا؟ فَأَوْحَىٰ، اس وقت میں نے اپنے محبوب کو براہ راست ان پر وحی فرمائی۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے محبوب کو اس وقت براہ راست راز و نیاز اور انعامات اور نور سے نوازا، عطاؤں سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اور محدثین نے لکھا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں 3 دفعہ شق صدر کیا گیا، آپ کے سینے مبارک کو چیر کر آپ کا آپریشن فرشتوں نے کیا بچپن کے اندر، پھر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج کو جو ہے وہ شق صدر کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو چیر دیا گیا، اور سینے دل کو باہر نکالا گیا، پھر دل کو چیرا گیا، پھر دل کو دھویا گیا، اس کے اندر جمے ہوئے خون کو نکالا گیا، پھر اس کے اندر نور بھر دیا گیا۔ اور وہ نور کیا بھرا تھا؟ وہ کیا چیز تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں ڈال کر واپس سینے کو جوڑ دیا گیا تھا؟ اللہ کے حبیب علماء اور محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ طاقت، اللہ کی طرف سے وہ نور سینہ مصطفیٰ اور قلب مصطفیٰ میں ڈالا گیا تھا جو جلوائے حق کے انوار کو برداشت کر سکے۔
جو اللہ تعالیٰ کے انوار کو براہ راست جلوہ حق کو برداشت کر سکے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا محبوب جب میرے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، پھر منظر بھی جان کر دیا. اور میرا محبوب جب میرے جلوہ حق میں آیا نا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی آنکھیں تھیں اور میرا حسن مطلق تھا. واسطہ بیچ میں نہیں، وقفہ بیچ میں نہیں، قرب ہی قرب ہے. اور فرماتے ہیں میرے محبوب کے دیدار کا کیا عالم تھا، میرے محبوب کا اپنے رب کے حسن مطلق کو دیکھنے کا عالم کیا تھا. اللہ اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، اور میں آنکھ نے جھبکنا چھوڑ دیا. میرے محبوب کی آنکھ جھبکنا چھوڑ دیا. آنکھ نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، نہ حد سے بڑی نہ آنکھ جھبکی. صرف اور صرف مصطفیٰ کریم کی آنکھ کیا کر رہی تھی، جلوہ حق کو دیکھ رہی تھی. یہ دیدار کا عالم ہے، یہ دیدار کا عالم ہے. اور اس دیدار کے عالم کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی اس آنکھ کو وہ جلوے عطا فرما دیے تھے کہ حضور علیہ السلام زمین پر چلتے تو ساتوں زمینوں کے نیچے جب نظر دوڑاتے تو نظر ساتوں زمینوں کے نیچے چلی جاتی. آسمان کی طرف نظر دوڑاتے تو ساتوں آسمانوں سے اوپر چلی جاتی نظر. حضور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی. تو حدیث کے اندر آتا ہے مغرب کی نماز پڑھا کے سرکار چلے گئے. جنہوں نے جانا تھا وہ بھی چلے گئے، جو صحابہ رہ گئے وہ رہ گئے. اور کچھ صحابہ اس انتظار میں تھے کہ ہم عشاء پڑھ کر جائیں گے، وہیں مسجد میں بیٹھ کے تسبیحات کر رہے تھے، تعلیلات کر رہے تھے، تلاوت قرآن کر رہے تھے. سرکار چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار واپس آئے اور چلتے تیز تیز قدموں کے ساتھ واپس آئے. آپ کا سانس مبارک پھولا ہوا تھا. اور حضور علیہ السلام واپس آئے تو صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے. تو ابھی تو سرکار نماز پڑھا کر گئے تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ہدایت کے ستاروں، میں ابھی یہ تمہیں نماز پڑھا کے جا چکا تھا. پھر میں نے آسمان کی طرف جب نظر دوڑائی، آسمان کے ساتوں دروازے کھل گئے. پھر میں سدرا پہ میری نظر گئی، سدرا سے بھی اوپر میری نظر چلی گئی. میں نے اپنے رب کو کے جلوہ حق کو دیکھا بھی، اور میں نے دیکھا کہ میرا رب فرشتوں کے سامنے تمہاری تعریف کر رہا تھا اور فرشتوں کے سامنے تمہاری تحسین فرما رہا تھا. اور میرا رب فرشتوں سے فرما رہا تھا کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے محبوب دے غلامانوں کو دیکھو ذرا، ایک نماز پڑھ لے تو دوسری تے انتظار میں بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے خوش ہو رہا تھا. اور میں تمہیں یہ خوشخبری دینے کے لیے واپس آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر تمہارے اس خلوص کو، اس محبت کو دیکھ رہا ہے. تو دوستو، یہ جو نماز ہے یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ قرب کا ذریعہ ہے، اور یہ شب معراج کا تحفہ ہے. اس لیے نماز کو کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا کہ جب محبوب اپنے رب کے قریب ہو گئے تو اللہ رب العالمین اس منظر کو بیان فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ رَبِّهِ مَا أَوْحَا، کہ جو ہے وہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ پس اپنے عبد خاص کی طرف گئی. آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ آسمانی معراج میں بھی اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ اس قریب بلا کر اپنے جلوہ حق میں گم کرنے کے بعد، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کی قربت عطا کرنے کے بعد، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ کا دیدار عطا کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس لمحے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ اپنے محبوب پر براہ راست وحی کی. کیا کیا؟ راز ڈائریکٹ. اب دیکھیں وحی کا طریقہ کار کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی آئی، جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے. اب تو جبریل سدرا پہ رہ گئے تھے، جبریل سدرا پہ رہ گئے تھے. اب قرب خاص عطا ہوا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پھر جب اپنے محبوب کو اپنے قریب کیا، اپنے جلوہ حق کا دیدار عطا فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا قرب عطا فرمایا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ کا دیدار عطا فرمایا. اور پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا،
اس لمحے پھر کیا کیا؟ فرمایا رب نے اپنے محبوب علیہ السلام پر جو ہے وحی فرمائی، اور اپنے عبد خاص کو جو چاہا وہی فرمایا، اور وہ جو چاہا وہی کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات و ما فیہا کے خزانوں کا علم اللہ نے محبوب کو عطا فرما دیا، روحانیت کے خزانوں کا علم اللہ نے براہ راست شب معراج کے مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دیا، نگاہوں کے فیض ما زاغ البصر وما طغیٰ کا دیدار عطا فرمانے کے بعد نگاہوں کا وہ فیضان عطا فرما دیا کہ جس پر بھی نظر ڈالی اور اس کا ظاہر بھی بدل کر کے رکھ دیا، باطن کو بھی بدل کر کے رکھ دیا۔ یہ نگاہ کا عالم تھا۔ قرب کا کیا عالم تھا کہ براہ راست وہی ہو رہی ہے، اللہ کا قرب ہو رہا ہے، اللہ کے جلووں کے اندر گم ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس خوبصورت منظر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سارا کچھ منظر کیوں کیا گیا، یہ ساری شانیں کیوں عطا کی گئی محبوب کو، یہ سارے مقام محبوب کو کیوں عطا کیے گئے؟ کیوں کہ محبوب علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو، اس دنیا کو، اس آخرت کو، اس ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو، جنت کو، جہنم کو، حتیٰ کہ جو بھی اس نے مخلوق پیدا کی ہے، فرمایا یہ ساری میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ محبوب علیہ السلام کو اس پوری کائنات کو مالک و مختار بنا دیا، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کیوں یہ سارا منظر دکھایا گیا؟ اس لیے کہ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، فرمایا کہ تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوبصورت منظر کیوں دکھایا کہ اپنے رب کی، یقیناً اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے عجائبات کی، اپنے انوار کی، اپنی ذات کے جلووں کے اور اپنی تخلیق کے شاہکار کے سارے جلوے عطا فرما دیے۔ جب سارے جلوے محبوب کو عطا فرما دیے، اوحا الی عبدہ ما اوحا فرما کر محبوب کو کائنات و ما فیہا کی ہر شے کا علم عطا فرما کر پھر محبوب علیہ السلام کو کائنات کا مالک اور مختار بنا دیا، اور پھر ایسا مختار بنایا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام زمین پر دیکھتے تو ساتوں زمینیں نیچے۔ ایک دن مدینہ طیبہ کے اندر سورج کو گرن لگ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صلاۃ الکسوف پڑھائی، نماز پڑھاتے ہوئے نماز کے دوران ہاتھ آگے کیا، پھر پیچھے کھینچ لیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج بڑا عجیب منظر دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ یہاں کھڑا تھا، جنت سامنے آ گئی تھی، بڑے خوبصورت انگوروں کے خوشے جہاں جنت سے لٹک رہے تھے، دل آیا کہ ہاتھ آگے کر کے توڑ کے تنوں کھلا دیا۔ پھر میں نے خیال آیا کہ یہ تو جنت دے میوے ہیں، تو جنت بھی کھاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں جنت کی نظروں میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو مشاہدات معراج کرائے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے مثالی جسم بنا کر، پھر یہ مثالی جو ہے وہ انعامات اور اکرامات کے، جس طرح کے دیکھیں کہ جب کوئی ٹیچر کسی کو پڑھاتا ہے تو کسی بھی سبجیکٹ کے مطابق جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے سامنے اس کی پکچر چل رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کے جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مختلف قسم کے مشاہدات اور تجربات کرائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو شب معراج کو اپنے پاس بلانے سے پہلے جتنی اپنی کائنات کے انعامات، نشانیاں، جنت ہو، ساتوں آسمانوں کی مخلوق ہو، ساتوں زمینوں کی مخلوق ہو، ہر ایک چیز کا محبوب کو مشاہدہ کرایا۔ حضور جا رہے ہیں، کبھی پہلے آسمان کا تعارف ہو رہا ہے، جبریل وہاں کے مناظر دکھا رہے ہیں، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا۔ حضور فرماتے ہیں 8 جنتوں کا میں نے تعارف کرایا گیا، 8 جنتوں کو میں نے دیکھا۔ پھر میں کہ جس جرم کی وجہ سے میری امت کے لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، وہ جرائم بھی مجھے دکھائے گئے، وہ عذاب کی کیفیات بھی مجھے دکھائی گئی تھی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو نظری فیض عطا کر دیا تھا کہ کوئی چیز محبوب سے مخفی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے محبوب سے کوئی چیز مخفی رکھی ہی نہیں ہے تو پھر معراج کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے سپارے میں سورہ بقرہ کی پہلے رکوع کے اندر کیا ہے؟
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آگے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آئیں. پوری کائنات کے لیے غیب پر ایمان لانے کی شرط رکھ دی، اور محبوب کو بھی رات کو جب پوری کائنات سو گئی تو اپنے پاس بلایا، اور کائنات پوری سو رہی تھی، پھر خود بیان کر دیا سبحان الذی اسری بعبدہ. خود بیان کر دیا کہ میرا محبوب میرے قریب ہوا. دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اور پھر فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغی. میرا محبوب میرے اتنے قریب ہوا، اور پھر اپنی ان سر کی آنکھوں سے اپنے رب کے جلوہ حق کا دیدار کیا، اور فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اس رات رب نے سارے خزانے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے. یہی وجہ ہے کہ حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے زمینوں اور آسمانوں اور جنتوں کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی. بیٹھے ہیں ممبر پر ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے، طلحہ تو جنتی ہے، زبیر تو جنتی ہے، اور پھر جو عشرہ مبشرہ کو جنتی قرار دیا. پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں رہنے والے جو ہے وہ بیعت رضوان کرنے والے 1400 صحابہ اکرام کی مغفرت کا اعلان کر دیا. پھر کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر کے ان کی مغفرت کا بھی اعلان کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اپنی امت کو بھی راستہ دکھا دیا کہ جب ایسی مبارک لمحات آئیں، ایسی مبارک شبیں آئیں، ایسے مبارک لمحات آئیں، تو ان لمحات میں اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا، اپنے رب کی عبادت کرنا. تو آج اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کرم کیا ہے، وہ کیا کرم کیا ہے کہ آج دن جمعے کا ہے. کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے، اور آنے والی جو شب ہے یہ شب معراج ہے. یہ کمنگ نائٹ جو ہے، آج کی رات، یہ شب معراج ہے. جمعے کا دن بھی عطا ہو گیا، شب معراج بھی عطا ہو گئی، قرب کے لمحات بھی عطا ہو گئے. پھر اس کے بعد اور شب معراج اللہ نے عطا بھی کون سے مہینے میں کی؟ حرمت والے مہینے کے اندر. رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ فصل کو، بیج کو بونے کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ دل کی فصل کو تیار کرنے کا مہینہ ہے. رجب کے مہینہ شعبان کے لیے آنسو بہانے والی کھیتی کو تیار کرنے کا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہے. تو یہ دل کی کیفیات کو اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، دیکھیں کوئی بھی کام ہو تو اس سے پہلے وارم اپ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے ایکسرسائز کی جاتی ہے، اس سے پہلے تجربات کیے جاتے ہیں. تو یہ رمضان کے آنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں مواقع عطا فرما رہا ہے. آج کی مبارک شب ہے انشاءاللہ العزیز. آج کی شب بابرکت انداز سے اس کا آپ تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج رات کو سارے جتنے بھی احباب ہیں یہ عشاء کی نماز یہاں پر ادا کریں گے. کیا کریں گے؟ عشاء کی نماز یہاں پر ادا کریں گے. اور عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد خوبصورت مختصر 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کی محفل ہوگی، لمبی نہیں. 2 نوافل ادا کریں گے، اس کے بعد خوبصورت ذکر ہوگا، اس کے بعد خصوصی دعا ہوگی. آج کی اس رات کو یہ دیدار الہی، دیدار مصطفیٰ کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب اور عطا کی رات ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ بچوں کو بھی اسکولوں میں چھٹیاں ہو چکی ہیں، لہٰذا آپ لوگوں نے اپنی فیملیوں کے ساتھ آنا ہے. اوپر کے ہال میں لیڈیز، نیچے آپ سارے حضرات ہوں گے. عشاء کی نماز سب نے یہاں پڑھنی ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے وہ مختصر 2 میں طریقہ بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. تھوڑا سا ذکر ہوگا، دعا ہوگی، خصوصی محفل ہوگی، اور اس محفل میں لنگر نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ ہاں، آج رات کو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ لنگر کا اعلان سن کر آنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں یا بغیر لنگر کے آنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. آج تھوڑا بھی امتحان ہے، تو لنگر گھروں کھا کے آنا ہے. عشاء کی نماز 7:45 بجے ہوئے گی. سب نے عشاء کی نماز یہاں ادا کرنی ہے. عشاء کے فوراً بعد خوبصورت محفل ہوگی، بچوں کو ساتھ لے کر آئیں. یہ لمحات ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آگے انشاءاللہ مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر 6 یا 7 مارچ آئی تھنک جو آگے شب بارات آئے گی. شب بارات کو جو ہماری محفل ہوگی وہ مغرب سے عشاء ہوگی، اور نوافل ادا کیے جائیں گے، سورہ یاسین شریف پڑھی جائے گی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے سارے یہاں سے قبرستان جائیں گے. پھر وہاں پر محفل کریں گے اور وہاں پر ذکر اور دعا کریں گے.
یہ اپنے دل کی کھیتیوں کو نرم کرنے کی محفل ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں۔